اب عمران خان اپنے مخالفین کو صاف صاف انداز میں للکار رہے ہیں کہ ان کے مخالفین جو مرضی کر لیں، اب آزادی کی یہ تحریک کبھی بھی دبائی نہیں جا سکتی کہ سمندر پر پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ اور آپ توشہ خانہ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، مطلب اس کو تو آپ کرپشن کے ایک زبردستی کا کیس بنایا گیا ہے۔ اب عمران خان کا تعلق دہشت گردی سے جوڑنا، آپ یہ سوچیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں، میرے خیال میں کہ آج کے جو وزراء ہیں ان کو دہشت گردی کی تعریف کا نہیں پتہ، انہیں پتہ نہیں کہ دہشت گرد کیا ہوتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک انہیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی، کوئی ان کو کہے گا جی فول پروف کہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن جو اس کو بھی ختم کریں گے اور آپ کو جیل میں بھی نہیں جانا پڑے گا۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ عمران خان نے ایک بار پھر اداروں سے محبت کا اظہار کر دیا۔ عمران خان کا ہری پور میں بھرپور پاور شو، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے مستقبل کی جنگ سپریم کورٹ میں، اعتزاز احسن نے نون لیگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ناظرین، عمران خان شروع دن سے ہی اداروں کا احترام کرتے رہے، لیکن موجودہ حکومت عمران خان کو اداروں سے لڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کوشش کو عمران خان بہت کامیابی کے ساتھ ناکام بناتے چلے جا رہے ہیں۔ عدالت ہو یا قومی سلامتی کے ادارے، عمران خان نے ہمیشہ ان کا پاس رکھا ہے، کیونکہ عمران خان یہ بات اچھے سے جانتے ہیں اور بار بار انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ادارے ہیں تو ملک ہے۔ ایسے میں عمران خان کبھی بھی اداروں کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جیسا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو طلب کیا، جس میں عمران خان نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ خبر کیا ہے؟ خبر کے مطابق یہ فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کے اجلاس میں کیا گیا، اور اس خبر کے مطابق عمران خان کو قانونی ٹیم نے مختلف نکات پر بریفنگ دی، جس کے بعد عمران خان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اداروں کی عزت اور توقیر کو سب سے اہم، سب سے اوپر سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ اچھا، آج عمران خان نے اپنے دیے گئے جلسوں کے سکیجول کے مطابق آج شدید بارش میں ہری پور میں جلسے سے خطاب کیا۔ کیا کہنا تھا ذرا سنیے گا۔ اپنے خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ انہوں نے 3 اسٹوجز کی بھی بات کی اور اپنے مخالفین پر تاک کر عمران خان صاحب نے وار بھی کیے، اور چوروں سے ملک کو آزاد کرانے کی بھی انہوں نے بات کی۔ اب عمران خان اپنے مخالفین کو صاف صاف انداز میں للکار رہے ہیں، للکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین جو مرضی کر لیں، اب آزادی کی یہ تحریک کبھی بھی دبائی نہیں جا سکتی۔ عمران خان نے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس دن میں نے کال دی تو اسلام آباد کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا۔ یعنی عمران خان نئے الیکشن کے لیے حکمرانوں سے آخری جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے نئے الیکشن اور ووٹ سے مجھے یاد آیا کہ اس حکومت نے جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کر دیا، جس کے بعد یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ چلا گیا، اور آج جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست اور سمندر پر پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے خلاف شیخ رشید کی درخواستوں پر کیس کی سماعت کی۔ اس سماعت کا مختصر احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آج سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سمندر پر پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ شیخ رشید احمد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خدشات کو بنیاد بنا کر سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کیا گیا، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ دھاندلی تو یہاں بھی انتخابات میں ہوتی ہے، جعلی ووٹ تو یہاں بھی ڈالے جاتے ہیں، اس کے خلاف قانون موجود ہے۔ جس طرح حادثہ ہونے پر موٹر وے بند نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کیا دھاندلی کے خدشات پر انتخابات کرانا ہی بند کر دیے جائیں گے؟ الیکشن کمیشن دھاندلی روکنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیوں نہیں کرتا؟ دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خدشات کو دور کیا جانا ضروری ہے، مگر خدشات دور کرنے کی بجائے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، جسٹس اعجاز نے جو اہم ترین ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہے، انہیں تو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات دینی چاہیے۔ مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے 1 ارب جو ڈالر مانگے جا رہے ہیں، ادھر اوورسیز پاکستانی سالانہ 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے، اور اگر ووٹ ڈالنا ہے تو ٹکٹ لے کر پاکستان آؤ۔ اب ناظرین، یہ کیس کا مختصر سا احوال ہے۔ اب معزز جج صاحبان اس کیس میں آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دے دیں گے۔
अच्छा, समाअत के बाद शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हक सच वाले सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगने पर अपनी राय का इजहार किया और इस बात का भी इंदिया दिया कि फ़ैसले अगर सड़कों पर हुए हैं तो फिर बहुत ही बुरा होगा अगर ये फ़ैसले सड़कों पर होंगे तो। ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने शेख रशीद साहब को। अब शेख साहब की बातों से लगता है कि मौजूदा सियासत को देखते हुए इस वक्त दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि या तो मुशावरत से तमाम मसाइल को हल कर लिया जाए या फिर सड़कों पर। दूसरा ऑप्शन सड़कें। लेकिन अगर बात सड़कों पे निकलती है तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है, ख़तरनाक हालात हो सकते हैं। और हुकूमत के आमराना रवैये से तो ये बात वाज़ेह है कि वो मुज़ाकरात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती है, बल्कि तसादुम पर यकीन रखती है और तसादुम की आग को भड़काना चाहती है। जिसकी मिसाल ये कि ये मौजूदा हुकूमत कभी आज़ादी राय पर हमला करती है, कभी हक सच की बात करने वाले इमरान खान और उनकी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश करती है। समी इब्राहिम और फिर उसके बाद जमील फारूकी के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी कौम के सामने है। ये हुकूमत हिटलर से भी बहुत आगे निकल चुकी है और ये इमरान खान को गिरफ्तार करने के ख्वाब भी देख रही है। इमरान खान के साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख की जेल में तशद्दुद करके टांग तोड़ने का वाकया भी मीडिया पर। तो वैसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नून लीग हुकूमत और इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं और यही बात एतजाज़ अहसन साहब भी कह रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी, सुना आपने। एतजाज़ अहसन साहब साफ साफ बता रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। वो कहते हैं कि नून लीग चाहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जरदारी साहब इस हक में नहीं हैं कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। यानी एतजाज़ अहसन साहब की बात से वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि पीपल्स पार्टी मुल्क को खाना जंगी से बचाना चाहती है, इसीलिए वो इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं चाहती। यानी पीपल्स पार्टी मेचोरिटी का सबूत दे रही है। और एतजाज़ अहसन भी आने वाले वक्त का मुमकिन खौफनाक मंजरनामा खींचते हुए कह रहे हैं कि चाहे इमरान खान को जेल में डाला गया या फिर बनी गाला में उनको नज़रबंद कर दिया गया, तो हर सूरत में, दोनों सूरतों में अवाम का जो रद्द अमल है वो तो सामने आएगा ही आएगा और बात फिर अनारकी और इंतशार की तरफ चली जाएगी। अब नून लीग से ये उम्मीद रखना कि वो इंतशार से बाज आ जाएगी, भला कभी इंतशार फैलाने से बाज आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा, नून लीग की फितरत में इंतकामी कार्रवाइयाँ करना लिखा है। ये जब भी इक़्तिदार में आती है तो इसकी गर्दन में सरिया आ जाता है और जब भी इक़्तिदार से बाहर होती है तो फिर पाँव पकड़ने पे उतर आती है। लेकिन अब चूंकि नून लीग इक़्तिदार में है इसलिए वो अपने मुखालिफिन को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। फाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि ये हमें जितना भी दबा रहे हैं, तहरीक इंसाफ उतनी ही मकबूल होती चली जा रही है अवाम में दिन ब दिन। ज़रा सुनिएगा चौहान साहब को। जी, सुना आपने। चौहान साहब को कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा FIRs इमरान खान समेत पार्टी लीडरशिप के खिलाफ काटी गई हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब जाहिर है कि हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है कि वो इमरान खान का रास्ता रोके, इसलिए हुकूमत इमरान खान को सियासत से हमेशा के लिए बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कभी इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है, कभी उन पर तरह तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुत्तहदा हुकूमत शायद ये बात भूल चुकी है कि ये इमरान खान को दबाने के चक्कर में इमरान खान का जो सियासी कद है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ा रही है और इमरान खान को मज़ीद मकबूल कर रही है। और यही बात हुकूमत को बेचैन भी किए हुए है, जिसका सबूत क्या है? इसका कि ये इलेक्शन से राह फरार अपना रही है। अच्छा, फ़ारूक हबीब वो कह रहे हैं कि जी हुक्मरानों पर नए इलेक्शन का वो दबाव भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं जी हम भागने नहीं देंगे इन्हें। ज़रा सुनिएगा। जी, सुना आपने फ़ारूक हबीब को। अब इस वक्त वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या चाहती है कि जी वो अपनी लूट मार का बाजार गर्म रखने के लिए इक़्तिदार पे काबिज़ रहे। ये वही मुत्तहदा हुकूमत की जमातें हैं जो पहले इमरान खान से जल्द इलेक्शन करवाने के मुतालिबे किया करती थीं, वही अब इलेक्शन से भाग रही हैं। अब हाल ही में पूरी PDM को कराची के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद ये हुकूमत इंतखाबात से और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर इंतखाबात हो गए तो इनकी नाअहलियों की वजह से इनका इलेक्शन में सफाया हो जाएगा, यानी अवाम झाड़ू फेर देगी। और अब खबर के मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन ने सैलाब और बारिशों के बायस सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हैदराबाद में 28 अगस्त को स्केड्यूल बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए। अब इसके एक रोज़ बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए, जिस पर तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि जी मुत्तहदा हुकूमत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, राह फरार अपना रही है, क्योंकि इन्हें बल्दियाती इलेक्शन में अपनी हार, अपनी शिकस्त साफ साफ नज़र आ रही है और इसीलिए बारिश और सैलाब का बहाना करके मुत्तहदा हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि इन्हें अपनी हार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे कि मौलाना साहब को इमरान खान साहब की हिमायत में बोलने वाले बर्दाश्त नहीं हो रहे।
آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، وہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا پر پھٹ پڑے ہیں، اور وہ اس لیے پھٹ پڑے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ نے عمران خان کے حق میں بات کی۔ مولانا صاحب کو اقوام متحدہ سے یہ بھی گلہ ہے، یہ بھی شکوہ ہے کہ جی اقوام متحدہ نے جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کے خاندان سمیت گرفتاریوں پر خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی۔ اور مولانا صاحب کو میرا جواب یہ کہ اقوام متحدہ بھی اچھے سے جانتا ہے کہ کس کا دامن صاف ہے، کس کا دامن داغدار ہے۔ عمران خان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہیں، اور بات آپ کو بھی پتہ ہے مولانا صاحب، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کا حق کے راستے پر ڈٹ جانا، ایماندار ہونا ہے، اور ان کے بیشتر جو حریف ہیں ان پر تو کرپشن کے مقدمات ہیں۔ حکومتی کابینہ میں موجود کئی لوگ نیب زدہ ہیں، اس لیے اقوام متحدہ ان کے حق میں کیسے بات کریں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب احساس کمتری میں مبتلا ہیں تو شوق سے رہیں، ویسے بھی اب ان کو ان کی حکومت کے لوگ ہی منہ نہیں لگتے، تو ایسے میں جو فرسٹریشن ہے اس میں ان کے منہ سے الٹے سیدھے بیانات نکلنا کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا، سراج الحق صاحب وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں، ذرا کلپ چلائیے گا ٹیم۔ سنا آپ نے سراج الحق صاحب کو، یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے سوداگر ہیں اور صرف اپنا سوچتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی مثال سامنے ہے کہ شہباز شریف سیلاب زدگان کو مصیبت میں چھوڑ کر خود غیر ملکی دورے پر چلے گئے، لیکن اب عوام میں شعور آ چکا ہے، انہیں سب پتہ چل گیا کہ کس کی سیاست عوامی مفاد میں ہے اور کس کی سیاست اپنے مفادات کے لیے۔ اسی لیے ہر پاکستانی چیخ چیخ کر اس مفاد پرست ٹولے کو کہہ رہا ہے کہ اب مفادات کی سیاست مزید نہیں چلے گی، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمران خان قانونی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں اور پی ڈی ایم اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے خوف زدہ ہے۔ اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں حکومت انتقامی آگ میں جل کر خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اور اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی، بڑی پیش گوئی بھی ہو گئی ہے۔ ان سب باتوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر زیاد صاحب۔ بہت شکریہ عامر زیاد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ عامر زیاد صاحب، عمران خان صاحب کو 4 مختلف قانونی کارروائیوں کا سامنا ہے، اور تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے قانونی جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ اب ایسے میں جو حکومتی وزراء ہیں وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے پر امید بھی دکھائی دیتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی کریئر کے لیے واقعی اتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جیسا کہ حکومتی وزراء کے باتوں سے یا ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ جی ڈاکٹر فضا، بات یہ ہے کہ حکومتی جو وزراء ہیں ان کے دعوے جو ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کو خواہش ہے کہ عمران خان کسی طرح سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے میڈیا کا ایک سیکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا گہرائی میں جا کے چاروں کیسز کو دیکھیں، دیکھیں 2 کیسز تو انہوں نے بنائے ہیں، ایک توشہ خانہ کا اور ایک ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا۔ اچھا، ان کے بارے میں جو اگر آپ جتنے بڑے ملک کے قانون داں ہیں ان سے بات کریں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، جن کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہ ہو، ان کا بھی کہنا ہے کہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ہلکے کیس ہیں، اور آپ توشہ خانہ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، مطلب اس کو تو آپ کرپشن کے ایک زبردستی کا کیس بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ ٹوٹل 1 ارب 64 کروڑ روپے کا ہے، جس میں سے 33 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان ہیں۔ اس پہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فہرست کے اندر کہ جن لوگوں نے $50 دیے، $100 دیے، اور مطلب جو پاکستانیوں کی کمپنیز تھی ان تک کو انہوں نے فورن فنڈنگ کا الزام لگایا، حتیٰ کہ جو ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ ہے اس تک کو انہوں نے کہا اگر فرض کریں میں ماسٹر کارڈ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں تو وہاں پر تو یہ حالت ہے۔ تو مطلب ہے اعتزاز احسن جیسا پائے کا وکیل جو کہ پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ عجیب کیس ہے کہ اس میں نہ جرح ہوئی ہے، یعنی کہ آرگیومنٹ نہیں ہوا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور کوئی وٹنس نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک سزا سنا دی۔ الیکشن کمیشن کا وہ بڑا ایک کہتے ہیں نا ہلکا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب ہے آپ جو سب سے مزے کا خیز کیس ہے جس پر ہم سب کو ہنسنا چاہیے، وہ ہے دہشت گردی کا۔ اب عمران خان کا تعلق دہشت گردی سے جوڑنا، آپ یہ سوچیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں، میرے خیال میں کہ آج کے جو وزراء ہیں ان کو دہشت گردی کی تعریف کا نہیں پتہ، انہیں پتہ نہیں کہ دہشت گرد کیا ہوتا ہے، یا دہشت گردی کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہو، کوئی مطلب ہے خود کچھ دھماکوں کے لیے لوگوں کی مدد کر رہا ہو، کچھ تیار کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کا پھلکا اڑا ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں
ان تک نے تشویش کا اظہار کیا ہے, بین الاقوامی میڈیا نے اس کیس کو اچھالا ہے, تو یہ کیس بیک فائر ہوا ہے حکومت کے اوپر. یہ مزے کا کیس ہے, اس کے اوپر تو مطلب ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جس ابھی اقوام متحدہ نے بھی عمران خان صاحب کے حق میں بات کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کر پھٹ پڑے ہیں, مطلب اب ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کیوں کی گئی, ویڈیو بیان ان کا سامنے آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اچھا مولانا صاحب کچھ بھی کہیں اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. اب مولانا صاحب کا تو ایک ذاتی اناد ہے, انہوں نے اپنی سیٹ پر وہ ہارے ہیں عمران خان کے ایک نومینی سے, کینڈیڈیٹ سے, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لینا, مطلب جب دنیا لینے کو تیار نہیں ہے سنجیدگی کے ساتھ, یعنی فرسٹریشن ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے. اور آپ ایک عام آدمی جو ہے پاکستانی سے آپ بات تو کریں, آپ بات کریں کہ کیا, دیکھیں نا ایک عوامی پرسیپشن ہوتا ہے, آپ لوگوں سے میجورٹی آف پاکستانی سے جا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان جو ہے وہ بدعنوان ہے, آپ کو ایک جواب ہوگا, وہ 88 سالہ کسی بزرگ خاتون کا ہو یا کسی نوجوان کا, وہ ایک جواب ہوگا کہ مسٹر کلین آف پولیٹکس جو ہیں پاکستان میں وہ عمران خان ہے. اسی طرح اگر دہشت گردی کے ان پہ الزام لگائیں, جو تو مجھے دہراتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, اس پہ بھی یہی رد عمل ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کو اتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے. وہ بہت مطلب ہے کہ غصے میں ہیں, پریشان ہے, وہ کیا پوری پی ڈی ایم اچھا یعنی اچھا عامر زیاد صاحب ایک اور بات, مولانا صاحب کو زیادہ جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ اقوام متحدہ عمران خان صاحب کے حق میں کیوں بولا, یا زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اقوام متحدہ سابق وزراء اعظم کی گرفتاریوں کے حوالے سے خاموش کیوں رہا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جو ماضی کے وزراء جب الگ ہوئے, وزراء اعظم جب الگ کیا گیا, ان پہ کرپشن کے, پور گورننس کے, مس گورننس کے بھاری الزامات تھے. اور ایک پاکستان کیا بین الاقوامی میڈیا کو پتہ ہے کہ جی ہاؤس آف شریفز کیا ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں نظر آتا ہے کہ جی ان کا تمام کاروبار, ان کی جائیداد جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے بیرون ملک ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی جو عزت آبرو داؤ پہ لگاتے ہیں, تو سوچ کے لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ عمران خان, دیکھیں سابق وزیر اعظم نہ بھی ہوتے نا, عمران خان ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں, ان پر جب بھی کوئی بات بنے گی تو اس کی خبر بھی بنے گی. آپ کوئی بھی زیادتی کریں گے یا کوئی بھی, تو بات یہ کہ اسی لیے آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ عمران خان نے کتنی تنقید کی ہے مغرب کے اوپر, لیکن اس کے باوجود مغربی میڈیا نے ان کو ایک اچھا کوریج دیا ہے. اور میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ حکومت کی اپنی جو ہے حماقت کہہ لیں, اور اس کی جو میڈیا مینیجرز ہیں, جو بہت میرے خیال میں سوچنا چاہیے ان میڈیا مینیجرز کو کہ جو وہ وار کر رہے ہیں وہ الٹا اس سے حکومت کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, وہ بوم رینگ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں بیک فائر کر رہا ہے. تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جناب یہ حکمت عملی جو ہے کہ عمران خان کو بدنام کریں گے, ان کی کردار کشی کی جائے گی, وہ کام نہیں کر رہی ہے. اس سے مطلب حکومت کو الٹا نقصان ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پی ڈی ایم حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں سے بھی خطرہ ہے عامر زیاد صاحب, جو ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف و شیخ رشید صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج بھی کیا ہوا ہے. اچھا سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیا ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کا واقعی کو مستقبل ہوگا, یعنی دھاندلی سے پاک الیکشن جو ہے وہ خواب ہی رہ جائے گا, یا کبھی یہ ہوگا, یہ جو خواب ہے کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ میں قیاس آرائی تو نہیں کروں گا کہ معزز عدالت جو ہے کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جدید دنیا کا رخ کس طرف ہے. 21ویں صدی میں زیادہ سے زیادہ انحصار جو ہے لوگوں کا ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے جہاز اڑانا ہو, چاہے وہ سرجری کرنا ہو, اس میں آپ دیکھیں کمپیوٹرز کا استعمال بہت ہو رہا ہے, خودکار مشینوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے انتخابات میں بھی ہو رہا ہے تاکہ اس کو شفاف بنایا جائے. اس کے اندر مطلب ہے کہ کوئک, یعنی کہ جلد اس کا نتائج آ سکیں. تو جو مستقبل ہے وہ تو اسی طرف جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں مطلب ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے وہاں پر بھی ہو رہا ہے, اور کئی ممالک ہیں وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ اس سے وہ جو اقبال کا ہے نا مصرع کہ بھائی کہ آپ اگر اس پہ پرانی روایتوں سے جڑے رہیں گے تو نقش کوہن پہننا جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے, قوموں کی زندگی میں بڑی نقصان دہ چیز ہے. تو ہمارے یہاں وہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک آگے کی طرف کا سفر ہے, اور میرے خیال میں اس کو یہ روک نہیں سکتے, ڈیلے کر سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے. جناب ٹھیک ہے. اچھا عامر زیاد صاحب, یہ جو عمران خان صاحب نے آج ہری پور میں جلسہ کیا ہے, تو ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ اب جو میں کال دوں گا وہ آخری کال ہوگی, شفاف الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے پھر وقت نہیں بتایا. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب واقعی اب آخری کال دینے والے ہیں؟ جی آخری کال جو انہوں نے بولا, مطلب ایک بڑا گہرا ایک لفظ ہے کہ آخری کال, اس کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا حکومت پہ صرف دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا, یا واقعی وہ آخری کال ہوگی؟ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟
ایک تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ سیاست جو ہے کوئی 2020 کا میچ نہیں ہو رہا 20 اوورز کا. تو اس میں مطلب ہے کہ آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, آپ ڈیڈ لائنز دیتے ہیں, آپ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں, پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں, اس کو ریویو کرتے ہیں. تو عمران خان کا جو مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھانا, اور اس کے لیے انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ ہے عوامی رابطے کا, عوامی موبلائزیشن کا, جس میں آپ دیکھیں کہ ان کو انپریسیڈنٹڈ قسم کا جو ہے ایک لوگوں کی حمایت ملی ہے, لوگ ان کے گرد جمع ہوئے ہیں. اور اس وقت اپنی زندگی میں وہ کبھی اتنے مقبول نہیں تھے بطور سیاستدان جتنے کہ وہ آج ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب وہ یہ اعصاب کی لڑائی بھی ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کی بالکل یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس چیز کو جتنا زیادہ لیوریج کے ساتھ استعمال کر سکیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ڈیڈ لائن انہوں نے آج بھی اگر نہیں دی تو ان کو پتہ ہے کہ جی چیزیں جو ہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. اور بالکل امکان ہوتا ہے جب بھی آپ ایک کسی سماج میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے بڑے کینوس پہ, تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ جی اس میں ابہام جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے سیاست میں, ایمبیگوٹی جو ہوتا ہے. تو عمران خان اس کو دیکھیں بڑا ایفیکٹولی استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس میں آپ کو نروسنس نظر آ رہی ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے, دیکھیں حکومت کے ہاتھ سے پنجاب نکلا, نون لیگ کے ہاتھ سے پنجاب کے نکلنے کا مطلب ان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے یہ, جب بھی وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے. ورنہ عمران خان تو فوکس کرنا چاہ رہے تھے کہ صحت کارڈ پہ میں کروں گا اور ہم جو ہے مطلب ہے احساس پروگرام کو زیادہ بڑھائیں گے, اور لیکن اس میں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جناب کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ ہم اپنے جو ہماری ڈیمانڈ ہے فار ارلی الیکشن اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹے, لیکن ہم مطلب ہے نکل نہیں رہے سڑکوں کے اوپر. لیکن کیونکہ حکومت نے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی, ان پہ دائرہ تنگ کیا, تو اس کے رد عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ نے بریک سے پہلے بڑی اہم بات کی کہ جی عمران خان صاحب نے جو راستہ چنا ہے وہ جی عوامی راستہ ہے. اب جو حکومت ہے اس نے بھی ایک راستہ چنا ہے جو کہ راستہ ہے جی انتقامی کارروائیوں کا راستہ, گرفتاریوں کا راستہ, مقدمات. کیا یہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مزید سیاسی انتشار بڑھتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں یہ پیش گوئی کر کے گئے ہیں کہ جی وہ بہت حالات خراب دیکھتے ہیں, اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے ہیں تو حالات خدا نہ خواستہ بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, حالات اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. عامر ضیاء صاحب خراب تو ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. اور شیخ رشید صاحب کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں کوئی بھی اگر جو پاکستان سے ہمدردی رکھتا ہے اور پاکستان کا دل میں درد رکھتا ہے, اسے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ملک میں تسلسل کے ساتھ جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے, اور کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی سنبھل نہیں پا رہی. اور جب بہت طویل عرصے تک سیاسی عدم استحکام چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے امپلوڈ کرنے لگتی ہیں, خود بخود مطلب ہے خراب ہونے لگتی ہیں. اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ صرف حکومت کی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے بحران میں جو ہے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. یعنی کہ ریاست کے میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ متنازع بن رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, بہت ضروری ادارہ ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے, وہ نامکمل ہے. آج قومی اسمبلی کے اندر 120 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اور پھر بھی قانون سازی ہو رہی ہے, ایک طرفہ ہو رہی ہے, اور لوگوں کی کہتے ہیں انڈیویجولز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد پارلیمنٹ پہ سے اٹھ گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان دوسرا ادارہ ہے اس ملک کا, اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, مجھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح سے اس کا کنڈکٹ رہا ہے, اس کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے. سپیریئر جوڈیشری پہ آپ دیکھیں کہ حکومت وقت کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح چیف جسٹس کی طاقت کو سلب کرے, تو وہاں پر وہ اسالٹ جو ہے سپریم کورٹ پہ کون کری, حکومت وقت کر رہی ہے. تو اسی طرح باقی ہمارے حساس اداروں پہ بھی ایک جو ہے تنقید ہو رہی ہے, سوالیہ نشان ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے فوج جیسے ادارے کے اوپر اس کو متنازع بنانے کی سازش ہو رہی ہے, جو کہ بڑی خطرناک ہے. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت وہ کوشش کری کہ فوج کا کندھا استعمال کر کے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دے, اور کہتے ہیں نا کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں خلیج کو بڑھا دے. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ جو ایک غیر مقبول حکومت, متنازع حکومت ہے, اس کی جگہ ایک انٹرم سیٹ اپ آنا چاہیے, ایماندار لوگوں پہ مشتمل, ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل, تاکہ وہ معیشت کو سنبھالے اور انتخابات کے لیے راہ کو ہموار کرے. جناب ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب, ابھی کل عمران خان صاحب نے جو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیش ہوں گے, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ جی ضمانت مسترد ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کو وہیں سے گرفتار کر لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ایسا کرے گی, اور اگر ایسا ہو گیا
تو پھر کیا حالات دیکھتے ہیں؟ یہ اسی قسم کی میرے خیال میں حماقت ہوگی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا کہ جیسا کہ انہوں نے یہ ان پہ دہشت گردی کا کیس بنایا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہو سکتا ہے اس کو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اس حکومت کی کریڈیبلٹی ایک تو پہلے ہی بہت کم ہے تو وہ پھر منفی میں چلی جائے گی. اگر وہ صفر ہے تو وہ -20-25 ہو جائے گی. تو یہ اگر صورتحال ہوتی ہے تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ تناؤ کو، کشیدگی کو، محاذ آرائی کو بڑھائیں، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، اور اس میں میرے خیال میں حکومت میں بھی ایسے درد دل رکھنے والے لوگ ہوں گے، نون لیگ میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی، کہ جو ان کو بہتر ایڈوائز کر سکیں. اب وہاں پہ وہ جو گلو بٹ کا طرز سیاست ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک پاکستان جو ہے اور پاکستانی ریاست جو ہے مشکل میں رہے گی. جناب ٹھیک ہے. اچھا عامر رضا صاحب، ایک بڑی کنفیوژن ہے سپٹمبر کے مہینے کو لے کر. سپٹمبر کے مہینے کے حوالے سے ایک یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ سکتے ہیں سپٹمبر میں. پھر سپٹمبر کے حوالے سے فواد چودھری صاحب یہ بات کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور یہ جو ہے معاملات جو ہیں وہ نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے. اب یا نواز شریف صاحب جب آئیں گے اور ادھر سے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے وہ واپس آ رہے ہیں؟ اور پھر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے جو خبریں گردش کرتی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہے، یا خان صاحب کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے ابھی بھی؟ میری ناقص رائے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آتے تو مجھے شبہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک انہیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی. کوئی ان کو کہے گا جی فول پروف آپ جو ہے مطلب ہے کہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن جو اس کو بھی ختم کریں گے اور آپ کو جیل میں بھی نہیں جانا پڑے گا. اب اس کی دیکھیں خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے، لیکن اس کے لیے انہیں عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور جیل کے سامنے جیل جانا پڑے گا. اور عدالت کا کوئی فیصلہ آپ یقینی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، وہ ہماری سب سے بڑی معزز عدالت ہے. تو مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. دوسرا ان کا پھر چوائس ہے کہ جی تھرو پارلیمنٹ جو ہے کوئی قانون سازی کی جائے. اب وہاں پر ان کو پارلیمنٹ میں یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی آپ کو پتہ ہے نہیں، تو اس میں نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو پھنستے ہیں. پھر ایک سازشی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ جی عمران کو بھی ڈسکوالیفائی کریں، نواز شریف تو ہیں ڈسکوالیفائی، پھر دونوں کو اکٹھا بحال کروایا جائے مل جل کے نا. مگر یہ میرے خیال میں عمران کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ ایک تو عمران خان کو نتھی کرنا نواز شریف صاحب سے ایک بڑا ظلم ہے، اور وہ عوام کو سمجھ میں آ جائے گا. مطلب ہے کہ عمران خان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، عمران خان نے کوئی ایسا گناہ ایسا جرم نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایون فیلڈ نہیں بنایا، ان کے بھائی کے اوپر کوئی 29 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے چارجز نہیں ہیں. بڑے بڑے مطلب ہے حدیبیہ کیس اور پتہ نہیں کیا آپ ایک گنتے چلے جائیں. تو وہاں پر میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کریلے کو اور سیب کو آپ اکٹھا ٹریٹ نہیں کر سکتے. مطلب ہے ایک محاورہ ہے نا کمپیئرنگ اورنجز ود ایپلز، تو میں کہوں گا بالکل یہ تقابل ہو جائے گا کریلے کا اور سیب کا. ٹھیک ہے نا کہ بڑا بد ذائقہ کڑوا. تو وہاں پر یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب اتنی آسانی سے آئیں. وہ جو ستمبر میں اس کا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کا، وہ تو خیر فواد چودھری صاحب کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. جو میری اطلاعات ہے مجھے تو نہیں پتا ایسا کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ایسے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر جی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. اور میرے خیال میں ابھی جو موڈ ہے وہ یہ کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیسری دنیا کا ملک ہے، اور یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے آپ امکان سے خارج نہیں کر سکتے کہ فواد چودھری نے کس پس منظر میں یہ بات کی، سمجھنا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، فرض کریں یہ ہوتا ہے کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے جو انتخابات کرائے، اس میں ظاہر ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں مطلب ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، کنوکٹڈ ہیں، وہ رہیں گے. لیکن عمران خان ظاہر ہے کہ الیکشن لڑیں، شہباز لڑیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. جی فضا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بولڈ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.